السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سنیں گے۔ اس کے بعد رکوع کی پہلی آیت کے قواعد پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا
مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك
فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ ابھی ہم اس رکوع کے پہلی آیت کے چند قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اِنَّا، یہاں پہ نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، اور یہاں پہ اِنَّا میں مد ہے، مد منفصل، تو اس کو ہم تھوڑا لمبا پڑھیں گے۔ انزلنا، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو نون ساکن کے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر پڑھنا، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی، اور زا کو ہم تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ توراتا میں تا کو باریک اور را کو پر پڑھیں گے، پھر آخر پر تا مربوط جو ہے اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ فیہا ہدن، دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہوا ہے، تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر یہاں پہ غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ ونور، یہاں پہ علامت وقف جیم آیا ہے، تو آخری جو متحرک حرف ہے را، اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اور ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے اس کو ہم تھوڑا لمبا پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، اور آخر پر جب نون کو ہم نے ساکن کر دیا تو اس کو ہم پر بھی پڑھیں گے۔ ویسے بھی آپ نے را کے پر پڑھے جانے کے تعلق سے پڑھ لیا ہے، را پر پیش یا زبر آئے تو را پر ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح را ساکن سے پہلے حروف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو را ہے پر ادا کیا جائے گا۔ اگلا حصہ یحکم بہن نبیون، نون مشدد ہے، یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ الذین میں ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسلموا للذین، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہادو والربانیون، را مشدد جو ہے اس کو پر ادا کریں گے۔ والاحبار، را جس پر ضمہ پیش ہے اس کو بھی پر ادا کریں گے۔ بمستحفظوا، لال کو پر ادا کریں گے، زال نہیں یہ زا ہے، اس کو پر ادا کریں گے۔ من کتاب اللہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف کاف آیا ہے، تو مین جو نون ساکن ہے اس کا اخفا ہوگا، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ کتاب اللہ میں اللہ کا جو لام ہے یہ باریک ادا کیا جائے گا، چونکہ اس سے پہلے حرف پر کسرہ یعنی زیر ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، آخر پر علامت وقف جیم ہے، تو وقف کیا ہم نے، اس سے پہلے جو دال پر مد متصل اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، نون مشدد ہے النَّاسَ میں، تو نون مشدد کے ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا، را کو پر ادا کریں گے۔ بِآیَاتِي ثَمَنًا، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثَمَنًا، یہاں پہ نون کے اوپر جو تنوین ہے اس کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے حرف قاف آیا ہے، تو اخفا کرتے ہوئے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم ادا کریں گے۔
قلیلا قاف کو پر ادا کریں گے، علامت وقف طا ہے تو ہم نے آخری حرف پر یہاں وقف کیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ کے مطابق آخری حرف پر اگر دو زبر ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، اس کے مطابق ہم نے اس کو قلیلا پڑھا ہے۔ ومن لم، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف لام آیا ہے تو نون کا ادغام لام میں ہو گیا ہے، تو یہاں پہ صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ یحکم بما، میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پہ میم ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی میم کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ میم کے اخفا کے ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ بما میں میم کے اوپر مد منفصل، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ انزل اللہ، نون ساکن کے اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ، زا کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ انزل اللہ، پہلا جو لا ہے اس کو باریک، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم پر ادا کریں گے۔ فاولئک، مد متصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم الکافرون، را کو پر ادا کریں گے، علامت وقف آیت ہے تو اس کو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، آخری حرف متحرک ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد واو ہے اس کو ہم کسی قدر لمبا پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔